وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم معزز مربیان اکرام، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، تعریف حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و طیبہ ہے۔ بے شمار درود ہو اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور خصوصاً اس اسلام کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کی بے شمار خصوصیات، خوبیاں، فضیلتیں، اہمیتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان فرمائی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسی فضیلتیں، امتیازات اور خصوصیات اس امت کی بیان فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو نصیب نہیں تھی۔ کئی فضیلتیں، عمر کم ہے پہلے کے مقابلے میں، ہمارے نبی کی جو امت ہے یعنی ہم سب ہے، ہماری عمریں بہت کم ہوتی ہے، ہماری عمر بہت کم ہوتی ہے، لیکن اعمال میں ایسی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ جو فضیلتیں 1000 سال میں پہلی امت کو حاصل نہیں تھی۔ جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن پہلی امتوں میں حاصل نہیں تھا۔ جمعہ کو اللہ رب العالمین نے اس امت میں مشروع کیا ہے اور اس جمعے کی بے شمار فضیلتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے 2 عید ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ مقرب، بابرکت، فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے۔ اسی لیے ایک تعبیر میں جمعہ کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کی بڑی خصوصیات ہیں، دوسرے ایام سے یہ الگ ہی دن ہے اور اس کے کچھ احکامات و مسائل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث یا 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے رکھتا ہوں، آپ غور سے سنیں کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے، جمعہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک وقت، ایک لمحے کا ہمیں اعتبار کرنا چاہیے، ملاحظہ کرنا چاہیے کہ جمعہ کا دن آیا اور گزر گیا، لیکن اس کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ان فضیلتوں کو ہم نے حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس میں ہمیں غور فکر تدبر کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم کی لمبی حدیث ہے، ساری حدیثوں کو اگر نصوص کے ساتھ بیان کروں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، مفہوم اور معانی
یا روایت بالمعنی جسے کہتے ہیں وہ بیان کرنا بھی جائز ہے، درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جمعہ کے دن فرشتہ جو ہے ہر دروازے پر رجسٹر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے کون آیا مسجد میں۔ سب سے پہلے کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کے بعد ہی کوئی آ گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو وقت ہو گیا، جمعہ کا جو وقت ہے، وقت میں سب سے پہلے کون آیا، رجسٹر لے کر چاروں طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لکھتے ہیں سب سے پہلے جو جمعہ کی نیت سے مسجد آیا، فرشتے جو ہے ایک اونٹ کے قربانی کے برابر ثواب لکھتے ہیں، گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربانی پیش کر دی۔ دوسرے نمبر پر جو آیا، گائے قربانی کے برابر ثواب لکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو آیا، مینڈھے وغیرہ قربانی کرنے کے برابر ثواب لکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو آیا، مرغی قربانی کرنے کے برابر ثواب لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیا، انڈا قربانی کرنے کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لکھتے رہتے ہیں، اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے جو ہیں رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سنتے ہیں، امام کا خطبہ وہ بھی سننے لگتے ہیں۔ اب بتائیے، اس سے دیکھیں جہاں ایک طرف فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہیں دوسری طرف جو ہے خطبہ سننے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جس کو فرشتے سنے، فرشتے مقرب، اللہ کے مقرب مخلوق ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، بہت مقرب مخلوق ہے اللہ کے۔ اب خطبہ کی اہمیت دیکھیے، فرشتے خطبہ سنتے ہیں، وہ رجسٹرڈ ہی بند کر دیتے ہیں، اب ان کو خطبہ سننا ہے۔ تو یہ فضیلت ہم میں سے کتنے مسلمان حاصل کرتے ہیں بتائیے؟ یہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ جو فضیلت پہلے امتوں میں نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امت آئی تھی، ان امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ اگرچہ ہماری عمر کم ہے، دیکھیں عمل میں کتنی برکت اور کتنا فضل اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اس طرح کے بے شمار اعمال ہیں، ایسی فضیلتیں ہیں جو فضیلت اللہ نے پہلے کسی امت میں نہیں رکھی۔ ایک عمل اگر انسان کر لے، پہلی امتوں میں کئی سال تک وہ عمل کرے، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی۔ ہماری عمر بہت کیا ہے؟ مختصر ہے۔ تو جس طرح مختصر زندگی ہے، اعمال میں اللہ رب العالمین نے خیر و برکات، اجر و ثواب پہلی امتوں سے کہیں زیادہ رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن کو توجہ دیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلتوں کو حاصل کریں، اور مسجد آنے کے بعد جس طرح فرشتے خطبہ سنتے ہیں غور سے، ہم بھی بہت ہی غور سے خطبہ سنیں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، مانی اغتسل، جس نے غسل کیا جمعے کے دن، جس نے کیا کیا؟ غسل کیا۔ تو جمعہ کا دن غسل کرنا کیا ہے؟ ایک مسنون عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ پر جمعے کا غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بہت سارے علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے۔ ایک طرف ایک جماعت کا یہ کہنا اس حدیث کی روشنی میں، لیکن اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسنون عمل ہے۔ جمعہ کے دن اگر کوئی انسان پاک ہے، ناپاک نہیں ہے،
مسنون ہے، افضل ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے سے پہلے وہ غسل کر کے آئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مانے تو تصلا، جس نے غسل کیا. اور دوسری ایک روایت ہے، اس میں کیا ہے، جس نے غسل کیا اور خوشبو لگایا. خوشبو لگانا بھی کیا ہے، جمعہ کے دن خصوصاً خوشبو لگانا ویسے بھی سنت ہے، کسی بھی وقت آپ خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، سنت ہے. لیکن جمعہ کے دن خصوصاً خوشبو کا استعمال کرنا کیا ہے، سنت ہے. اسی طرح کپڑے، اس میں کپڑے کی بھی لفظ ہے کہ جس نے غسل کیا، خوشبو لگائی اور جو اچھے کپڑے ہیں، صاف ستھرے کپڑے وہ پہنے. ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ کو آتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. فصلى ما قدر له، جمعہ کو آنے کے بعد جو اس کے لیے مقدر میں ہے وہ نماز پڑھیں. کیا مطلب ہے، جس کے لیے جو مقدر میں نماز پڑھیں. جمعہ کے دن دیکھیں یہاں ایک مسئلہ ہے، جمعہ سے پہلے جمعہ کے نام سے، اس دن کے نام سے کوئی سنت نہیں ہے. جیسے بہت ساری فرض نمازوں سے پہلے سنتیں منسوب ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو ہے مغرب کی سنت ہے، یہ فجر کی سنت ہے، یہ ظہر کی سنت ہے. جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے اس نام سے کوئی سنت ثابت نہیں. جتنی حدیثیں آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوران خطبے بھی روکا صحابہ کرام کو، بیٹھو مت نمازیں پڑھو، وہ نماز کون سی تھی، تحیۃ المسجد کی نماز تھی. یعنی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو، وہ تحیۃ المسجد ہے. اب جمعہ سے پہلے جو کہا گیا کہ فصلى ما قدر له، اس سے مراد کیا ہے، نفلی نماز ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے، جمعہ کی کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ جمعہ پڑھنے آیا ہے، پہلے وقت میں آ گیا ہے، وہ نفل نماز پڑھتے رہے. اس کی جتنی طاقت ہے، قوت ہے، حیثیت ہے، جب تک اس کا من کرے وہ نفل نماز پڑھتا رہے. تو فصلى ما قدر له، اس کی مقدر میں یعنی اس کی طاقت میں، اس کی حیثیت میں، اس کو جتنا چاہتا ہے اتنی نفل نماز اور پڑھتا رہے. اس کے آگے اب دیکھیں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، ثم سقط ثم انصت حتى يفرغ من خطبته. سنتیں پڑھ لی، نفل پڑھ لی، اس کے بعد امام کا خطبہ سنے. انصت مانے خاموشی کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ. اب یہ جمعہ کا خطبہ سنے، کب سے سنے، مثال کے طور پر یہاں خطبہ ہوتا ہے تقریباً 40 منٹ. اب بیچ میں کوئی آیا، اخیر میں کوئی آیا، کیا سب کو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ شروع سے، شروع کا لفظ ہے، یعنی شروع ہی سے، یعنی جیسے ہی امام چڑھا خطبہ پیش کرنے کے لیے، شروع ہی سے غور سے بہت مکمل توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سنے. توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، ذہن منتشر نہیں ہونی چاہیے، بات چیت گفتگو یہ سب نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، دیکھیے ہمیں حدیثوں کو صحابہ کرام سے سمجھنا چاہیے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کوئی آیت پڑھی، کوئی سورت پڑھی، سورہ ملک، اور اس کا ترجمہ مفہوم خطبے میں اللہ کے رسول پیش کر رہے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب سے کہا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، یعنی اللہ کے رسول جو خطبے میں یہ آیت پڑھ رہے ہیں، یہ سورت پڑھ رہے ہیں، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ اب بتائیے، یہ تو کوئی دنیاوی بات نہیں ہے، دینی بات ہے. علم حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے انہوں نے ابی بن کعب سے پوچھا، بخاری مسلم کی روایت. تو ابی بن کعب نے اشارہ سے ان کو کہا چپ رہو، اشارے سے کہا چپ رہو، یعنی اس وقت بات چیت گفتگو کرنے کا یہ وقت موقع نہیں. اس نے پھر پوچھا، پھر انہوں نے کہا کہ چپ رہو. جب جمعے کی نماز ختم ہو گئی، اس نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یار میں بار بار تم سے پوچھ رہا تھا کہ آیت کب نازل ہوئی، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ابی بن کعب نے کہا کہ تم نے بہت ہی لغو کام کیا، یعنی گناہ کا کام کیا.
देखिए काम तो नेकी का काम था, आयत के बारे में पूछ रहा था कि आयत कब नाजिल हुई, इल्म हासिल करना चाह रहा था। उबई बिन काब ने कहा कि तुमने गुनाह का काम किया कि दौरान खुतबा तुम मुझसे ये पूछ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, हालांकि दीनी दुनियावी बात नहीं थी, दीनी बात थी। फिर हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि उबई बिन काब तो ऐसा ऐसा फतवा दे रहे हैं कि मैंने लघु काम किया, गुनाह का काम किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उबई बिन काब ने सच फरमाया, तुमने लघु किया है। अब बताइए, ये दीनी काम है, इल्म हासिल करने के लिए अबू ज़र गिफारी ने पूछा अगर ये लघु हो सकता है, ये गुनाह का काम हो सकता है, तो हम जो आपस में बातचीत गुफ्तगू दुनियावी बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, ये कहां तक दुरुस्त हो सकती है? ये कहां तक दुरुस्त हो सकती है? किसी भी सूरत में ये जायज व दुरुस्त नहीं है। इस मिजाज को अपनाने की जरूरत है, इस मनहज को अपनाने की जरूरत है, सहाबा किराम के इस मियार को अपनाने की जरूरत है। तो उस हदीस में है कि शुरू ही से, और भी कई अल्फाज है कि उसमें भी एक फजीलत बयान की गई है कि उसने गुस्ल किया, इतर लगाया, खुशबू लगाई, ठीक है, उसके बाद पैदल आया, पैदल सवारी पर सवार होकर नहीं आया, यानी सवारी उसके पास मुहैया नहीं है, सवारी नहीं है, घर दूर है, कोई और दिक्कत है, कोई और परेशानी है, वो पैदल ही जुमा को आया और शुरू से खुतबा सुना। उसमें लफ्ज शुरू है उस हदीस में कि शुरू ही से इमाम का खुतबा सुना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको 1 साल के रोजे और 1 साल के क़याम के बराबर हर कदम पर सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी जो आपका एक कदम है, घर से 1 2 3 इस तरह जो पैदल आप आ रहे हैं, हर कदम पर कितना सवाब लिखा जाएगा? 1 साल के रोजे, यानी मुसलसल जो आप 1 महीना रमजानुल मुबारक में रोजा रखते हैं, 30 दिनों के रोजे के अजर सवाब आपके हर कदम पर लिखा जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि आपने जो क़याम किया रमजान में, अब 30 दिन आप क़याम करते हैं, अब रोजों की फजीलत और क़याम की फजीलत अगर आप देखेंगे कितनी फजीलतें हैं और कितना अजर व सवाब है रोजे के बारे में हदीस कुदसी हदीस में आता है कि रोजेदार को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ से बदला देगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा इखलास का काम होता है। भूख प्यासे से रहना, भूखे रहना, प्यासे रहना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। तो 1 महीने के मुसलसल रोजे के अजर व सवाब, और आपने जो तराबी पढ़ी है, क़याम किया है, रातों को जागा है, इन तमाम आमाल के अजर व सवाब आपके हर कदम पर लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। मतलब कि ये फजीलत, ये अहमियत इससे पहले किसी भी उम्मत को हासिल नहीं थी, जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते, इसकी अहमियत नहीं जानते। नेमतें जब मिलती हैं तब नेमतों का एहसास इंसान को नहीं होता है। ये सब नेमतें हैं, हमारे दरजात को, आमाल को बुलंद करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने छोटे छोटे आमाल पर इतनी बड़ी बड़ी सआदतें और इतने बड़े बड़े अजर व सवाब अल्लाह के नबी ने हमारे लिए मुतय्यन फरमाए हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है। नेमतों की कदर हम नहीं करते। जब नेमत आती है तो हमें एहसास नहीं होता, जब नेमत छीन लेता अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हमें एहसास होता है। ये इंसान का मिजाज है, इंसान की फितरत है। जो मैं पहले हदीस बयान कर रहा था उसमें क्या है कि ज़ुम्मन इंसता हत्ता यफ़रुग़ मिन खुतबतिही, कह रहे खामोशी से, बिल्कुल शुरू से पूरी तवज्जो के साथ, इधर उधर नहीं, सोना नहीं, ओंगना नहीं, इधर उधर देखना नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं हैं, अपनी नजर को मरकूज नहीं करना है, बल्कि पूरी तवज्जो के साथ, दिलो दिमाग के साथ इमाम का खुतबा जो सुनता है, फसल्ला माहू,
خطبہ سننے کے بعد امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اجر و ثواب دیکھیے اللہ کے نبی کیا اعلان کر رہا ہے، اجر و ثواب کیا ہے؟ غفر له ما بینه وبین الجمعة وجمعة الأخرى وزیادة 3 ایام، کہہ رہے اس کے ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک کے تمام گناہوں کو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس جمعہ کو آپ آئے ہیں نا، اس جمعہ کو اگر آپ نے بہت توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سنا اور اس سے نصیحت حاصل کی، اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کی، تو اگلے جمعہ تک انسان ہے گناہیں ہو جاتے، اگلے جمعہ تک آپ کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ وَزِيَادَةُ 3 ایام، اور 3 دن اور مزید اور 3 دن کے، ایک ہفتہ اور 3 دن، تقریباً 10 دن ہو گئے، یعنی 10 دن کے اجر، 10 دن کے گناہ معاف ہو رہے ہیں ایک عمل پر۔ غور کریں، آپ نے غور سے خطبہ سنا، کتنے منٹ کا ہو بھئی؟ 40، زیادہ سے زیادہ 40-45 منٹ کا ایک خطبہ ہوتا ہے، اگر آپ نے غور سے سن لیا، 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے درجات بھی بہت زیادہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان حدیثوں پر ہمیں کوئی نظر نہیں ہوتی، کوئی نظر نہیں ہوتی۔ خود انسان اپنا محاسبہ کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ برا نہ مانیں، کتنے بھائی ہمارے ہیں جو 2-3 حدیثوں میں جو فضیلت بیان کی گئی ہیں، ان فضیلتوں کو بھائیوں نے حاصل کیا؟ بتائیے کتنے ہیں؟ کتنے؟ بالکل امام کے خطبے کے شروع میں کتنے لوگ حاضر ہوئے؟ یہ اونٹ، گائے، دمبے اور جو فضیلت بیان کی گئی ہے، کتنے بھائیوں نے وہ فضیلت آج حاصل کی ہے؟ وقت کتنا ہے؟ کیوں؟ کاروبار بہت اہم ہے، تجارت بہت اہم ہے۔ اللہ کے بندے، یہاں جینے نہیں آئے ہو، مرنے آئے ہو۔ کتنا جیو گے؟ 60، 70، 80، اس سے زیادہ تو آج بہت مشکل ہے۔ عمر دن بہ دن مختصر ہوتی جا رہی لوگوں کی۔ ایک ہفتے میں آپ جو ہے ہفتہ بھر آپ کام کرتے ہیں، صرف جمعہ کے دن 40 منٹ جو ہے ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی سستی، اتنی کاہلی، ایسا نہیں، بہت سارے لوگ جو ہے فری بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کاروبار میں یا تجارت میں یا کسی اور کام میں مشغول ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عادت بنی ہوئی ہے، وہ تاخیر ہی سے آنا، ان کو اسی میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ مزاج بنا رکھا ہے، ان کی ایک فطرت بن گئی ہے، ان کی ایک عادت بن گئی۔ اور انسان جو ہے عادت کا غلام ہوتا ہے۔ آپ اپنی نفس کو جس عادت کے پابند بنائیں گے، آپ کی نفس اسی عادت کا غلام بنے گا۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، عادت پر انسان چلتا ہے، اب پھر اسی عادت کے مطابق جب بات کہی جاتی ہے، اسی مزاج کے مطابق جب بات کہی جاتی ہے، تو واہ واہ کی نعرہ لگتے ہیں، واہ بہت بڑی، بہت اچھی بات کہہ دی، یعنی اس کے مزاج سے بات کیا ہو گئی؟ فٹ ہو گئی، اگرچہ وہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ انسانوں نے اپنا رویہ، اپنا مزاج بنا لیا ہے۔ یہ مزاج سلف صالحین کا نہیں تھا، یہ مزاج صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ جمعہ کی اہمیت کو آپ سمجھیں، قدر کریں، مر جائیں گے یہ ساری فضیلتوں سے، ان تمام فضیلتوں آپ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ، دیکھیں سورۃ الجمعہ ایک مکمل سورت اللہ نے نازل فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہاں ذکر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کئی صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں
کہ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ خطبۃ الجمعہ ہے، امام کا خطبہ، یعنی اس کو سننے کے لیے دوڑ پڑو، سستی نہیں، کاہلی نہیں۔ اب دوڑتے کسے؟ دوڑنے سے آپ اندازہ لگائیے ہم کن چیزوں کے لیے دوڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے کن چیزوں کے لیے دوڑتے ہیں۔ ابھی اگر اعلان ہو کہ باہر جو ہے سونا تقسیم ہو رہا، سونا کوئی تقسیم کر رہا ہے، اب لے سکتے ہیں، دیکھیے کس قدر دوڑیں گے لوگ، ایک کے اوپر ایک فلنگ، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ دوڑتے کب ہے انسان؟ کسی چیز کی طرف دوڑ کب لگاتے ہیں؟ جب اس چیز کی اہمیت، قدر و قیمت اس کی نظر میں ہوتی۔ اللہ نے کہا کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ذکر اللہ کی طرف، یعنی خطبہ سننے کے لیے دوڑ پڑو۔ اس سے خطبۃ الجمعہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی ویسی چیز نہیں کہ نظر انداز کر دی جائے۔ اخیر میں بالکل 2-3 منٹ رہ گیا، آئے ٹھوکر مارے، بس سمجھ لے کہ ہمیں تو جمعہ کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ اس عادت کو آپ بدلیے، عادت کو آپ بدلیے۔ دین تو ہم حاصل کرتے ہی نہیں ہے۔ اب خود جو ہے محاسبہ کریں، 24 گھنٹے میں کاروبار میں اپنا کتنا ٹائم دیتے ہیں، بال بچوں کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں، دیگر پروگرام میں، مشغولیات میں آپ کتنا وقت صرف کرتے ہیں، اور دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنے منٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ زیادہ نصیحت کرنے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان خود اپنی نفس کا محاسبہ کر کے جان سکتا ہے۔ انسان کو خود تجربہ ہے کہ کون آدمی کتنا دین حاصل کرنے لئے کتنا وقت دے رہا ہے، علماء سے کتنا رابطہ ہے، علماء سے کتنی محبت، کتنی عقیدت ہے کہ یہ ہمیں دین سکھاتے ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، ہمیں جہنم سے جنت کی طرف لے جانے کے لیے رہنمائی کر رہے ہیں۔ خود آپ محاسبہ کریں۔ جمعہ کا دن ایک ایسا جمعہ ہے جو علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، علم حاصل کرنے کا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی جو ہے روایتاً یوں ہی بس ممبر قائم کر دیا۔ ممبر رسول کے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک علم پہنچایا جائے۔ جب لوگ ہوں گے نہیں سامنے تو امام علم کیسے پہنچائے گا؟ کیسے حاصل کریں گے لوگ؟ ارے لوگ سامنے ہوں گے تبھی تو علم دوسروں تک پہنچائے گا۔ اسلام میں ایسا نظام ہے دین حاصل کرنے کا جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ اب سکھ مذاہب کو دیکھ لیجئے، ہندو مذہب کو دیکھ لیجئے، دیگر اور بھی مذاہب کو دیکھ لیجئے، کس مذہب میں اس طرح کا انتظام ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن ان لوگوں نے مقرر کیا تاکہ لوگوں کی برائیوں کی نشاندہی کی جائے، معاشرے میں جو خرابیاں پل رہی ہیں ان خرابیوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے، مسلمان لوگوں کو جہنم سے جنت کی طرف بلایا جائے۔ کس مذہب انتظام؟ یہی نہیں، یہ اللہ نے خصوصاً امت محمدیہ کے لیے انتظام کیا ہے تاکہ آپ آئیں، امام کا خطبہ سنیں۔ امام پر بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی باتیں، صحیح علم دوسروں تک پہنچائیں۔ معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں ان برائیوں کا خاتمہ ہو خطبے کے ذریعے سے۔ خطبہ کیسے ذریعہ بن سکتا؟ جب آپ خطبہ سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تب جا کے معاشرے سے برائیاں کیا ہوگی؟ ختم ہوگی، برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ جمعہ کی اہمیت ہمیں نہیں ہے، غیر مسلموں کو ہے۔ بل کلنٹن آپ نے سنا ہوگا، امریکہ کا صدر تھا، بہت پڑھا لکھا تھا وہ۔ اس نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں بات مشہور ہو گئی کہ یہ امریکہ جو ہے مسلمانوں پہ ظلم کرتے، بربریت مچاتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے صرف جمعہ بند کر دو، ہر ہفتے جو امام ممبر پہ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، تم یہ بند کر دو، ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب اس زاویے سے اس کی بات کو سوچئے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس جمعہ کے ذریعے سے معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔
इसी जुमा से सहाबाए कराम जिहाद के लिए तैयार होते थे। इसी जुमा से मुतासिर होकर के सहाबाए कराम दीन के लिए, शरीयत के लिए, जान तक कुर्बान के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन उस वक्त जुमा की जो अहमियत थी सहाबाए कराम के दौर में, सल्फ़े सालिहीन के दौर में, खुतबे का जो सही फायदा वो उठाते थे, आज वो मुसलमानों में मिजाज ही नहीं रहा। एक तो ये रिवायत बन गई है, बहुत सारे इसलिए आते हैं, अब बुरा ना माने, बहुत बातें तल्ख होती है, चुपती है बातें, ये मिजाज आप मत रखें। देखें कि हमारे अंदर ये बुराई है या नहीं, चाहे कहने वाला हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। लोगों का ये अजीब मिजाज बना हुआ है, इस्लाम का मिजाज नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कहने वाला कौन है, ये नहीं देखना है, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन जो बात कही जा रही है वो बात सच है या नहीं है, जो बात कही जा रही है वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना जा रही हो, हमारे अंदर वो बुराई है या नहीं। अगर वाकई बुराई है तो उस बुराई से तौबा करने की जरूरत है, उस बुराई से तौबा करने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, आप जो है, मैं गुजारिश करता हूं, सबसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, किसी पर कोई तनकीद नहीं। आप हमारे भाई हो, मुसलमान हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो बुराइयां हमें नजर आ रही है उसकी निशानदेही करें। किसी पर कोई तान नहीं, कोई निशाना नहीं, दिलों में कोई गलाजत नहीं। उलमा की मंशा ये होती है जो बुराइयां हमारे भाइयों के अंदर पाई जा रही है, उन बुराइयों से हमारे भाई क्या करें, तौबा करें और अपना रास्ता सही कर लें। जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, जन्नत की तरफ जाए, ये हमारा मकसद होता है। जो भी हम कहते हैं, हमारे जहन में कोई मखसूस आदमी नहीं होता, और जो भी आलिम दीन ये जहन लेकर तकरीर करता है वो अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मतलब और मफाद के लिए करता है। आप देखिए, सल्फ़े सालिहीन को देखिए, इस कदर रद्द किया अहले बिदत पर, अहले शिर्क पर, अहले कुफ्र पर, मुसलमानों पर। ऐसा नहीं कि ये रद्द किसी काफिर पर है, मुसलमानों पर, क्योंकि ये जिम्मेदारी है। बुराई होती है, बुराई से हम दूर नहीं भाग सकते। बुराई से अगर चश्म पोशी कर लेंगे, ये दावत नहीं है, ये तबलीग नहीं है, ये शख्सियत परस्ती है, ये गुलामी है। ये कोई बहुत बुराई आपको नजर आ रही है, अब कोई आलिम दीन देखे अगर इसके खिलाफ मैं बोल दूं मेरी नौकरी खतरे में, अस्तगफिरुल्लाह, ये आलिम दीन नहीं। रिस्क पर उसको एतमाद नहीं है, ईमान नहीं, भरोसा नहीं है। बुराई तो बुराई है, बुराई को बोलना है, जहां भी बुराई हो, चाहे मेरे अंदर हो, आपके अंदर हो, मेरे दुश्मन के अंदर हो, मेरे दोस्त के अंदर हो। अच्छा मुखलिस दोस्त और अच्छा साथी और मोहब्बत करने वाला वो होता है जो अपने साथी को बुराइयों से दूर रखता है, जहन्नम से जन्नत की तरफ ले जाता है। अगरचे वक्ती तौर पर वो बातें उसको गलत लगती हैं, लेकिन उन्हीं बातों में उनके लिए क्या होता है, खैर होता है। तो मेरे भाइयों, वक्त खत्म हो जा रहा है। मैं फिर से गुजारिश करता हूं, अगले जुमे से आप इसी वक्त तौबा कर लें। इसमें कोई शर्म हया की बात नहीं और इसमें कोई तान नहीं है, और ना ही किसी को नीचे दिखाना मकसूद है। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि हम अपने आप को सुधार लें, तौबा करके जाए, दिल में तौबा करें, वादा करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, मुआहिदा करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अगले जुमे को इंशाअल्लाह इमाम मेंबर पर चढ़ने से पहले हम हाजिर होंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, अगले जुमा को इंशाअल्लाह इमाम मेंबर पर चढ़ने से पहले हाजिर होंगे और खुतबे को गौर से सुनेंगे, उससे इस्तिफादा करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, बात भी इमाम से राब्ता करके मिल के मुलाकात करके उस बात को, उस मसले को आप हल कर सकते हैं। इसके लिए हम इंशाअल्लाह 24 घंटे क्या है, हम फ्री, किसी भी वक्त आप आ सकते हैं।
مسئلے مسائل لے کر شریعت کو سمجھنے میں کہیں دقت، کہیں شک، کہیں شبہ، کہیں ڈاؤٹ ہے آپ کو، کسی بھی وقت آپ آئے، ہمارے پاس اگر علم ہوگا تو ہم جواب دیں گے، علم نہیں ہوگا تو ہم تحقیق کر کے علم حاصل کر کے آپ کو انشاءاللہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس عادت کو بدلیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے، اور جمعہ کی یہ فضیلتیں کسی سے بھی محروم نہیں ہونا چاہیے، ان تمام فضیلتوں کو ہم حاصل کرنا چاہیے۔ خطبے کا جمعہ، فضیلتیں اور اہمیتیں، اور اسی جمعہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک گھڑی ایسا ہے جس میں دعا بہت قبول کی جاتی۔ اب یہ گھڑی کون سا ہے، بہت اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جب امام پہلا خطبہ دے کر بیٹھتا ہے اس وقت، یہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ دوسری حدیث آتا ہے کہ عصر کے بعد یہ وقت ہوتا ہے، اور اس طرح کی بھی رائے ہے کہ پوری جمعہ کا دن ہے، کسی بھی وقت۔ اگر بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ وقت ہمیں مل جائے تو اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ مسجد میں جاؤ، یا مسجد میں نہیں بھی گیا، جمعے کے دنوں کیا کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اور اعمال کرے گا۔ سورہ کہف کی آپ تلاوت کیجیے۔ آج ہمارے گھروں میں شیاطین ہیں، وسوسے ہیں، جن ہیں، جنات ہیں، جادو ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، جو یہ سب ہم خرافاتیں لے کر گھوم رہے ہیں، تو ہمارا گھر ہی پاک نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ سورہ کہف پڑھو جمعہ کے دن، بہت فضیلت ہے، بے شمار فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ پڑھے، سورہ آل عمران پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، ہر گھر میں۔ جب ہم حدیث رسول پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر کس کا ہوتا ہے، شیطان کا ہوتا ہے، شیطان داخل ہوتا ہے۔ وہ گھر کیا ہے، قبرستان ہے۔ یعنی قبرستان میں جس طرح جو ہے سارے مرے ہوئے، اس گھر کے افراد بھی مرے ہوئے، ان کے اندر روح نہیں ہے، ان کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ تو یہ اعمال ہم کریں، یہ اعمال ہم کریں، ذہنی سکون ملے گا، شیطان کے وسوسوں سے آپ بچیں گے، اور گھر جو ہے خیر و برکت کا مرکز بنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اول وقت ہی میں جمعہ کو حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور خطبہ کو بہت ہی غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو آپس میں کچھ بات چیت، گفتگو، اشارہ، کنایہ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره